سورة المباركة الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني الساعة العجل 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 بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم.
بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، فلما تجلی ربہ للجبل، جب خدا کے نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ سرمے میں بدل گیا، کافر جل کے مر گئے، موسیٰ جیسے نبی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ نور کب چمکا تھا، یہ واقعہ کب کا ہے اور کس موقع کا ہے؟ کافروں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ تمہارا خدا نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، ہمیں اپنا خدا دکھلا دے۔ موسیٰ نے کہا چلو کوہ طور پہ چلتے ہیں۔ یہ کوہ طور پر آئے اور کوہ طور پہ ایک نور چمکا، جس نور کے چمکنے کے نتیجے میں یہ کافر جل گئے، پہاڑ سرما میں بدل گیا اور موسیٰ جیسے نبی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب سوال یہ ہے کوہ طور پہ جو نور چمکا تھا وہ کس کا نور تھا؟ عام مسلمان کہے گا یہ خدا ہی کو دیکھنے آئے تھے، اس کا مطلب ہے یہ خدا کا نور تھا، مگر خدا کا نور ہو نہیں سکتا کیونکہ خدا ہے لا مکان، خدا کوئی جگہ نہیں لیتا۔ یہ نور چمکا تھا کسی جگہ میں، اور خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، خدا جیسی کوئی شے نہیں، یہ نور کوئی شے تھی۔ اور اسی آیت میں خدا نے کہا ہے اے موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تمام دلائل یہ بتلا رہے ہیں یہ نور حضرت موسیٰ کا بھی نہیں تھا اور خدا کا بھی نہیں تھا۔ اگر یہ نور خدا کا نور نہیں تھا تو کس کا نور تھا؟ اس نور کو سمجھنے کے لیے اس نور کی صفت کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس نور کی صفت یہ ہے کہ جب یہ چمکتا ہے تو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ بس عزیزان محترم، خدا نے مولا علی کی ولادت کا انتظام کعبے میں کیا اور کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کر بتایا یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا۔ یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا۔ اہل تسنن کے عالم جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جب رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جو نور کوہ طور میں چمکا تھا وہ کس کا نور تھا؟ فرمایا وہ میرا اور میرے بھائی علی کا نور تھا۔ اسی لیے تو جب فاطمہ بنت اسد آئی ہیں کعبۃ اللہ میں، ایک مرتبہ دیکھا کہ خدا نے بلایا تو ہے مگر میزبان نے میرے آنے کی کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ ایک مرتبہ شاعر نے قلم اٹھا کے لکھ دیا حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں۔ توجہ تو ہے نا عزیزان محترم آپ کی کہ حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں۔ حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں۔ غیروں کے واسطے ہیں آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا یہ مقام ہے کہ ان کی ولادت نہیں ہوئی مگر ان کا فیض انبیاء تک پہنچ رہا ہے۔ تبھی تو ہم ان ہستیوں کے وسیلے سے خدا کی طرف جاتے ہیں، ان ہستیوں سے مدد مانگتے ہیں۔ محرم شروع ہوتا ہے وہ اعتراضات بھی شروع ہو جاتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں کہ تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو، تم وسیلے کے قائل کیوں ہو۔ آج آئیے سنیے کہ کس کس نے علی کو مدد کے لیے پکارا، بلکہ آج تورات اور انجیل سے علی کی فضائل کی معراج کر لیجئے کہ آج کی تورات، آج کی انجیل، آج کی زبور، کیونکہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل۔ اے مسلمانوں جان لو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا ذکر تورات میں بھی ملے گا اور انجیل میں بھی ملے گا، اور یہ لفظ یجدونہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی حال پہ اور مستقبل پہ دلالت کرتا ہے، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس پہ دلالت کرتا ہے، یعنی جب تلک یہ زمین رہے گی یا آسمان رہے گا ذکر آل محمد تورات اور انجیل اور زبور میں رہے گا۔
اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ جائیں اس ذکر کو نکالیں کہاں ان ہستیوں کا ذکر موجود ہے۔ آئیے ایک آیت انجیل میں سے پڑھ کے بتلا دیتا ہوں آج آپ کی خدمت میں کہ تورات کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے انگلش میں، انجیل کو نیو ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے، اور زبور کو سام کہا جاتا ہے، اور ان تینوں کے مجموعے کو ہولی بائبل کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں کتاب مقدس کہا جاتا ہے۔ اس کتاب مقدس ہولی بائبل میں انجیل میں سے پڑھ رہا ہوں جس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے۔ کون سی انجیل؟ متی کی انجیل، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میتھیو 27، یعنی باب کا نمبر 27 ہے، اور ورس نمبر 43، 44، 46، 47، 48، 49، یعنی آیت نمبر 43 سے لے کر 49 آپ جا کر گوگل میں بھی لکھیں گے، یہ آیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ انجیل سے پڑھ رہا ہوں، آج کی انجیل جس کو تحریف کر دیا ہے، جس کو تبدیل کر دی جا چکی ہے، مگر پھر بھی ذکر اہل بیت اس میں ہے کہ انجیل کے جملے ہیں۔ اس انجیل سے پڑھ رہا ہوں چیپٹر نمبر 27 ورس نمبر 46، 43 سے 49 تک۔ It was about 3 o'clock when Jesus cried out, Eli, Eli, lema shabaqtani۔ 3 بجے کا وقت تھا، حضرت عیسیٰ کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پرجوش آواز سے، اونچی آواز سے، پر درد آواز سے کہا، ایلی ایلی میری مدد کو آ جا۔ یہ کہا ایلی ایلی میری مدد کو آ جا، یہ آج کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، مگر دشمن تحریف کرنے والا اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ تحریف کرے، تو آگے انہوں نے انجیل میں کیا لکھ دیا؟ بریکٹ میں لکھ دیا، یہ انجیل کے جملے نہیں، بریکٹ میں لکھ دیا which means oh God help me, oh God help me۔ کہنے لگے حضرت عیسیٰ کی یہ جو جملہ ہے، جو عبرانی زبان کا جملہ ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، حضرت اس کا مطلب یہ ہے حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں خدایا میری مدد کو آ جا، خدایا میری مدد کو آ جا، مگر ان کا جھوٹ 2 آیت نیچے پکڑا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حدیث میں بھی یہ جھوٹے کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ ایک جگہ جھوٹ بولتا ہے، اگلی جگہ پھنس جاتا ہے، ادھر ٹھیک کرتا ہے، ادھر بگاڑ دیتا ہے۔ تو ادھر تو انہوں نے صحیح اپنے حساب سے صحیح کیا، تحریف کر دی، مگر آگے پھنس گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ وہاں کھڑے تھے وہ حقیقی مفسر ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ لیٹس سی ویدر ایلیا ول کم اور ناٹ، چلو دیکھتے ہیں کہ ایلیا اس کی مدد کو آتا ہے یا نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ نے ایلی کو پکارا، لوگوں نے کہا یہ ایلیا کو پکار رہا ہے، تو معلوم ہوا ایلی اور ایلیا ایک ہی ہستی ہیں۔ اب ایلیا کون ہے؟ دنیا کے تمام مذاہب کو اٹھا لیجئے، ہندوؤں کی کتابیں پڑھ لیجئے، عیسائیوں کی کتابیں پڑھ لیجئے، اور غیر مسلمانوں کی کوئی کتاب پڑھ لیجئے، آپ بدھسٹ کی کتابیں پڑھ لیجئے، یہودیوں کی کتابیں پڑھ لیجئے، کسی دینی رہبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں ایلیا ہوں، مگر تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مولا علی خیبر میں پہنچے، علم کو پتھر پہ گاڑا، یہودیوں کو دیکھ کے فرمایا یہودیوں مجھے پہچانو، انا ایلیا فی التورات، میرا نام تمہاری کتاب میں ایلیا ہے۔ یہ وہ علی ہیں جس نے صرف دعویٰ کیا ہے ایلیا کا، اور جگہ جگہ یہودیوں، اور یہ ایلیا کا نام ایک مرتبہ نہیں، آج کی تورات انجیل آپ انٹرنیٹ پہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 20 مرتبہ ایلیا کا لفظ آج کی تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب مولا علی کا زمانہ ہے، مولا علی کہیں دریا سے گزر، کہیں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، سامنے دریا آ گیا، اب ایک مرتبہ دریا کراس کرنا چاہتے ہیں، برابر میں ایک عیسائی راہب بیٹھا ہوا تھا، مولا نے راہب سے پوچھ لیا یہاں کوئی کشتی ہے جہاں سے میں راستے کا گزر کر لوں؟ تو راہب نے کہا نہیں، یہاں کوئی کشتی نہیں ہے اور نہیں پل ہے، آپ کو بہت دور جانا پڑے گا، وہاں سے آپ دریا کو کراس کر سکتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنا بندوبست خود کر لوں گا۔ اولِ الامر تھے، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے علی کے قدم چومے، علی کو اٹھایا، علی کو دریا کے ایک کنارے سے اٹھا کر دوسرے طرف لے کر آ گئی۔ یہ عیسائی راہب
یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ عیسائی راہب اپنی جگہ سے اٹھا، مولا علی کو کہنے لگا اے ہوا کے ذریعے سے دریا کے کنارے سے دوسری طرف آنے والے، ذرا مجھے دیکھ میں کیسے دریا کو کراس کرتا ہوں۔ اب اس عیسائی راہب نے ایک ذکر پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا گیا۔ اب ایک مرتبہ اس نے دریا پہ قدم رکھا، دریا اس کے لیے زمین بن گیا اور دریا کے پانی پر چلتا ہوا مولا تک پہنچا۔ مسکرا کے مولا کو دیکھتا ہے، مولا اس سے مسکرا کے پوچھتے ہیں جب تم دریا پہ قدم رکھ رہے تھے تم ایک ذکر پڑھ رہے تھے، وہ کیا ذکر تھا؟ کہا یہ آسمانی ذکر ہے، یہ عرشی ذکر ہے، یہ نورانی ذکر ہے، یہ ہماری کتابوں میں آنے والا ذکر ہے جو میں پڑھ رہا تھا۔ اچھا بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا میں کہہ رہا تھا یا ایلیا یا ایلیا یا ایلیا یا ایلیا یا ایلیا۔ مولا نے پوچھا کیا تو نے ایلیا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں ایلیا کے انتظار میں ہوں۔ ادھر بھی مولا نے فرمایا انا ایلیا فی الانجیل، میرا نام تیری کتاب میں ایلیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر آپ کو ہر کتاب میں ملے گا، کیونکہ یہ کتابیں الہی کتابیں، تورات انجیل زبور خدائی کی کتابیں، الگ بات اس میں تحریفات آ چکی ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر و سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادباں ہے، علی سورجوں سے بھری کہکشاں ہے، علی آشنا رموز یقین ہے، علی لنگر آسمان و زمین ہے، علی مہتاب جبین بشر ہے، علی آفتاب جہان سحر ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی بوتراب، علی عرض پر ستون سما ہے، علی قامت و فکر کی انتہا ہے، علی سے دریائے کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب العالمین کا چہرہ نما، علی وارث مسند حل عطا، علی دل میں اپنی ولا گھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی دست قدرت کا شہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی پردہ آدمیت کا راز ہے، علی عقیدے کی پہلی نماز ہے، علی مشیت خدا کا گھونسلہ، علی مصیبت میں امید و آسرا، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشی ہونا، علی کو جچتا ہے مولود کعبہ ہونا، علی بشر کی سمجھ سے بالا ہے، علی لگے زمین پر مگر عرش سے بھی والا ہے۔ یہ مقام ہے ان ہستیوں کا کہ اگر ہمیں کچھ فیض ملے گا انہی ہستیوں کے در سے ملے گا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ خوش نصیبی ہے کہ شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، جو بعد میں شیعہ ہوتے ہیں ان سے پوچھئے وہ رو رو کے کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہمیں در اہل بیت ملا ہے۔ خوش نصیبی ہے بچپنے سے اسی امام بارگاہوں میں پلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے فیض ہمیں کیسے ملے گا۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف ابتدا میں حاصل کیا، فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، ہمیں خیر کی تلاش ہے۔ صبح اٹھتے ہیں صبح خیر کہتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو کہتے ہیں شب خیر۔ بچہ سفر پہ جاتا ہے، ماں کہتی ہے خیریت سے جاؤ، خیریت سے پلٹو۔ قرآن میں آواز آئی انہو لحب الخیر لشدید، انسان خیر کا دیوانہ ہے۔ اے انسان تجھے اگر خیر کی تلاش ہے، آواز آئی قرآن کی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں خیر چاہیے تو امام زمانہ کے در سے ملے گا، وہ خیر کے دینے والے ہیں، وہیں سے تمہیں خیر ملے گا۔ اب ہم چاہتے اپنی زندگی میں امام زمانہ کی تقرب حاصل کریں، کیونکہ امام زمانہ آئیں گے، پہلی شرط یہ ہے انسانوں کی عقل ان کے کمال تک پہنچ جائے گی۔ سونے کو لوگ جا کر اپنے چوک پہ پھینک کر آئیں گے اور سونا اتنا جمع ہو جائے گا پہاڑوں کی طرح ہو جائے گا، پھر کوئی کچرے والا بیلچا اٹھا کے آئے گا اور اس سونے کو ڈال کے کسی کچرے کے ڈبے میں ڈال کے شہر سے باہر پھینک کے آئے گا۔ ارے ہم تو ایک ایک سونے کے لیے شادیوں میں لڑ پڑتے ہیں، اس زمانے میں سونا کچرے کی طرح پھینکا جائے گا، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہیں۔ امام آئیں گے، عقلوں کو کمال مل جائے گا، عقلوں کو کمال ملے گا۔ پھر سونا، مولا کا جملہ، ہیرا اور سونے کو مولا کیا کہتے تھے؟
پیلا پتھر اور سفید پتھر، اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی یہ پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، وہ کالا پتھر ہے، یہ پیلا پتھر ہے، یہ سفید پتھر ہے۔ اب عقل کیسے کمال تک پہنچے گی؟ عقل کیوں کمال تک نہیں پہنچتی؟ کیونکہ ہماری زندگی میں جذبات حکمرانی کرتے ہیں، ہم ایموشنل ہیں، جذبات غصہ کرواتے ہیں، جذبات شہوت کی طرف لے جاتے ہیں، جذبات زنا کرواتے ہیں، جذبات انسان کو شراب پلا دیتے ہیں، جذبات صبح فجر کی نماز قضا کروا دیتے ہیں، جذبات طلاق دلوا دیتے ہیں، جذبات کی وجہ سے ہر پریشانی آتی ہے۔ اب دیکھیے ماڈرن سائیکولوجی میں ایک ریسرچ ہوئی کہ ایک انسان ہے، اس ریسرچ سے پہلے دیکھا یہ جاتا تھا بچے کی آئی کیو لیول کتنا اچھا ہے، آئی کیو یعنی کتنا ہوشیار ہے، یعنی اسکول میں کتنے مارکس لے رہا ہے۔ اگر بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے بچے کا آئی کیو اچھا ہونا چاہیے، یعنی کیا؟ یعنی میموری اچھی ہو، شارپ میموری ہو، ہوشیار ہو۔ ڈفر بچہ اچھی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا، یعنی صرف آئی کیو لیول دیکھا جاتا تھا۔ مگر اس تحقیق کے بعد انہوں نے کہا آئی کیو اتنا اہم نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک بندہ ہے آئی کیو بہت اچھا ہے، ہوشیار بہت ہے، میموری بہت اچھی ہے، مگر اپنی بیوی کو قتل کر دے رہا ہے، اس کی زندگی میں 3-4 طلاقیں آ گئی ہیں، اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہے، خودکشی کر کے خود کو زمین پہ پھینک دے رہا ہے، اوپر سے عمارت سے اپنی بچی کو قتل کر دیا۔ کہا آئی کیو لیول تو بہت اچھا تھا، ہوشیار تو بہت تھا، تیز تو بہت تھا، مگر اس کا انجام اتنا برا کیوں ہوا؟ تو سائیکولوجی میں ایک نئی تحقیق شروع ہوئی، اور یہ مسلمان نہیں ہے مگر تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ اور یہ تحقیق 1995 میں ایک کتاب چھپی، ڈاکٹر گولمین نے یہ کتاب لکھی، جو 3 بڑی یونیورسٹی، ہیمپشائر یونیورسٹی اور اسی طرح ہارورڈ یونیورسٹی اور مختلف یونیورسٹی میں یہ تحقیق ہوئی، اور ڈاکٹر گولمین نے ایک تحقیق کا نتیجہ دیا 1995 میں، اور ایک نئی کتاب چھپی جس کا نام تھا ای کیو۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ یعنی وہ شخص جس نے خودکشی کر دی، جس کی زندگی تباہ ہو گئی، اس کا آئی کیو تو بہت اچھا تھا، ای کیو اس میں نہیں تھا۔ آئی کیو اور ای کیو میں فرق کیا ہے؟ آئی کیو یعنی انٹیلیجنٹ کوشنٹ، یعنی ہوشیار تھا، مگر ای کیو نہیں تھا، یعنی کیا؟ ایموشنلی کوشنٹ نہیں تھا، یعنی اس کا حافظہ تو بہت اچھا تھا، میموری تو بہت اچھی تھی، مگر جذبات پر قابو رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں تھی۔ یہ جذباتی تھا، ایموشنل تھا، اسی لیے اس نے غلط فیصلے کر دیے۔ اچھا، جذبات کیوں زندگی میں حاکم ہوتے ہیں؟ کیونکہ عقل ہماری زندگی میں حاکم نہیں ہے۔ اب عقل کو کیسے حکومت ملے گی؟ جب ہماری جذبات پر حکومت عقل کی آئے گی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اکثر لوگ جب گناہ کرتے ہیں وہ جذبات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس عورت آ گئی، یا رسول اللہ بہت مجھ سے گناہ ہو گئے۔ کیا گناہ ہوئے؟ میں نے زنا جیسا گناہ کبیرہ کر دیا، اس کے بعد جو بچہ ہوا اس بچے کو میں نے قتل کر دیا، اور پھر اس بچے کو میں نے سرکے میں ملا دیا، اور وہ سرکہ میں نے لوگوں کو بیچ دیا، بچہ سڑ گیا اور سرکہ میں نے لوگوں کو بیچ دیا۔ یا رسول اللہ زنا الگ سے کیا، قتل الگ سے کیا، حرام لوگوں کو الگ سے کھلایا، یا رسول اللہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ دیکھیے، رسول اللہ نے فرمایا توبہ کی بعد میں بات کرو، پہلے میں تمہیں بتاؤں تمہارے گناہ کا سبب کیا تھا، تمہارے گناہ کا ریزن کیا تھا۔ جیسے ایک حکیم بیمار کو ڈائیگنوز کر کے بتاتا ہے کہ تمہاری بیماری کی وجہ کیا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کیا چاہتی ہو میں تمہاری بیماری کا سبب بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا انی ظننت انکی ترکتی صلاۃ العصر، تو نے جو اتنے سارے گناہ ایک دوسرے کے بعد کر دیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں دن تو نے جان بوجھ کر نماز عصر کو ترک کر دیا تھا۔ ایک نماز عصر کو ترک کرنے کے نتیجے میں گناہ کا سلسلہ، قرآن کی آواز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہے جو تمہیں برائی سے روکے گی۔ اگر جذبات کی حکومت ہوگی تبھی تو بچے آ کے والدین کے بارے میں ہم سے شکایت کبھی کبھار کرتے ہیں، قبلہ ہمارے والدین پتہ نہیں ایسے کیوں ہیں، ایسے ہم سے ضد کرتے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے اکثر کہتا ہوں بھائی مسئلہ تمہارے باپ کا یا ماں کا نہیں، دنیا کے تمام ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، مسئلہ انسان کی حب ذات کا ہے۔ جب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی مجھے منع کر دے تو ہر انسان کے پاس حب ذات ہے، ذات کی محبت ہے، تو مجھے برا لگتا ہے، اور یہی تمہیں پریکٹس کرنی ہے، یہی تمہیں تمرین کرنی ہے، یہی تمہیں مشق کرنی ہے۔ کس کی مشق؟ ولایت کی مشق تمہیں کرنی ہے گھر میں۔ جیسے علی کی ولایت ہے، امام زمانہ کی ولایت ہے، باپ کی بیٹے پر ولایت ہے۔ ولایت ایک کلی نہیں ہے کہ باپ تو سورج پلٹا نہیں سکتا، ایک جزئی ولایت ہے کہ جب
جب تک باپ حرام کا حکم نہیں دے رہا تمہیں اپنے باپ کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ باپ کی تم پر ولایت ہے اور حکومت ہے، اور یہ تمہیں مشق دیا گیا ہے، جو بیٹا باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا وہ امام کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پریکٹس ہے، جو عورت شوہر کی اطاعت نہیں کر سکتی کیونکہ شوہر کی ولایت ہے بیوی پر، تو وہ امام کی بھی اطاعت نہیں کر سکتی۔ یعنی انسان، اور یہ جوانوں کے لیے حدیث پیش کر دوں، بڑی عجیب حدیث ہے رسول اللہ کی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من نظر الی والدیہ نظر ماقت وہما ظالمان لہ، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے دیکھے جبکہ وہ ظلم کر رہے ہوں، جبکہ وہ غلط ہوں، جبکہ وہ فیر نہیں ہو، جبکہ وہ رونگ بات کر رہے ہوں، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ لڑکا یا لڑکی اپنے ماں باپ کو بس غصے کی نگاہ سے دیکھے گا، خدا اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا۔ یعنی دیکھنے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں جذبات سے نکلیں، عقل کی حکمرانی ہوگی۔ اب آئیے عقل کیسے ملے گی؟ خدا نے 3 لوگوں کو حضرت آدم کے پاس بھیجا، کہا کہ آدم سے کہا کہ آدم خدا نے ہم تینوں کو بھیجا ہے، ہم تینوں میں سے ایک کو انتخاب کرو، ایک چوائس ہو سکتی ہے آپ کی، 3 نہیں ہو سکتی۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عقل ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام دین ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام حیا ہے۔ کہا یہ تو بہت اہم ہے، دین کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں نبی ہوں، اور عقل میں بے عقل نہیں ہوں، اور حیا میں بے حیا نہیں ہوں۔ کہا مجھے تینوں چاہیے۔ کہا تینوں نہیں ہو سکتے، سوری ایک ہی لے سکتے ہیں آپ۔ حضرت آدم پریشان ہو گئے، کس کو لوں؟ آخر جسے سوچ کر کہا میں عقل کو لیتا ہوں۔ جب عقل اس طرف آئی، پیچھے پیچھے حیا اور دین بھی آنے لگے۔ کہا تم دونوں کیوں آ رہے ہو؟ کہا ہمیں خدا نے حکم دیا ہے جہاں عقل جائے گی پیچھے پیچھے دین اور حیا بھی چلے جائیں گے۔ یعنی اصل عقل ہے۔ ہماری سب سے بڑی کتاب اصول کافی ہے، اہل تسنن کی اس کتاب جو ہے صحیح مسلم صحیح بخاری ہیں، اس کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ وہاں باب ایمان ہے۔ وہاں کیا باب ہے؟ باب ایمان ہے۔ ہمارا پہلا باب کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے، باب عقل ہے۔ اگر عقل آ جائے گی ایمان خود بخود آ جائے گا۔ پہلے کلینی نے عقل کو رکھا ہے کہ عقل اصل چیز ہے۔ افسوس کہ ہم عقل ہے اس کو استعمال نہیں کرتے۔ قرآن میں ایک آیت ہے جو ابتدا ایسے ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، مگر آخر میں فرمایا ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے۔ اس آیت کا انداز بتلا رہا ہے کچھ ایسے مومن ہیں ایمان آ چکا ہے مگر ابھی تک عقل نہیں آئی ہے۔ ایک بندہ تھا جس نے بڑی تسبیحاں گھمائیں، فرشتے کو دیکھ لیا، فرشتے کو دیکھنے کے بعد کہا کہ فرشتے نے کہا تمہاری 3 دعائیں مستجاب ہیں۔ بہت خوش ہوا، سوچو کیا مانگوں؟ کہتے ہیں انسان کی عقل کو دیکھنا ہے، دیکھو اس کی خواہشات کیا ہیں۔ آپ جو مانگتے ہیں وہی آپ کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک مرسیڈیز کو پسند کریں گے، ٹویوٹا کو پسند کریں گے، آپ کی قیمت ٹویوٹا جتنی ہے۔ اگر 10 عمارت بلڈنگ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی قیمت 10 عمارت بلڈنگ کی ہے۔ اگر آپ 1 کروڑ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی قیمت وہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امیر نہج بلاغہ فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر انسان کی قیمت وہی ہے جس چیز سے وہ پیار کرتا ہے، جس چیز سے وہ عشق کرتا ہے۔ تیرا پیار کیا ہے؟ تیرا عشق کیا ہے؟ اب اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں کیا مانگوں۔ سوچتے کہا کہ اب اس کی عقل چھوٹی تھی، تسبیح تو بہت گھماتا تھا مگر عقل نہیں تھی۔ کہا کہ میری بیوی دنیا کی حسین ترین خاتون ہو جائے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی بیوی حسین ترین خاتون ہو گئی۔ گھر آیا، سب سے پہلے تو خود پریشان ہوا، کہا اچھا یہ میری بیوی ہے، بہت خوش ہوا۔ مگر اس کا نقصان یہ ہوا جب گھر میں گیا اس کی بیوی اس کو لفٹ نہیں کر رہی، توجہ نہیں دے رہی، پیچھے ہٹ کہیں کہ تو کہاں میں کہاں، کوئی میچ ہی نہیں بنتا، تو پھٹیچر اور میں ایسی خوبصورت شکل رکھنے والی۔ یہ غصے میں آ گیا کہ میری وجہ سے اس کو حسن ملا ہے اور اب مجھے ہی ہٹا دے رہی ہے۔ اس نے فرشتے سے کہا فرشتے میری بیوی کو بد شکل ترین خاتون بنا دے۔ پھر گھر آیا، پھر پریشان ہو گیا یہ کون ہے؟ بد شکل ترین خاتون وہی اس کی بیوی بن گئی۔ اب اس کو نہ کھانا مل رہا ہے، نہ روٹی مل رہی ہے، نہ پراٹھے مل رہے ہیں، نہ چپاتی مل رہی ہے، وہ بیوی روتی چلی جا رہی ہے۔ فرشتے کے پاس آ کے کہنے لگا میری ایک حاجت بچتی ہے، اس کو پورا کر لے، میری بیوی جیسے پہلے دن تھی اسے ویسے ہی کر دو۔ اس نے تینوں دعاؤں کو ضائع کر دیا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، کیونکہ اس کے اندر عقل کی نعمت نہیں تھی، عقل نہیں تھی۔ اگر عقل آ جائے، خدا کہتا ہے جس کے پاس عقل ہے اس کا ایمان کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ سلمان فارسی ایمان کے 10ویں لیول پر ہیں تو ان کی عقل بھی 10ویں لیول پر ہے۔ جیسے حاجی صاحب حج سے آئے، لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، آب زمزم لینے کے لیے آئے،
تو حاجی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ جانتے ہو کعبۃ اللہ میں کتنے اسپیکر تھے؟ کہا ہمیں پتہ نہیں، کیا پتہ کتنے اسپیکر ہوں گے؟ کہا کعبۃ اللہ میں 770 اسپیکر لگے ہوئے تھے۔ کہا 770 آپ کو ضرور یہ معلومات کسی نے دی ہوگی ادھر؟ کہا نہیں، میں نے پورا چکر لگایا، پہلی فلور کا اسپیکر گنے، پھر دوسری فلور پہ گیا اسپیکر گنے، باہر نکلا گلی کوچوں میں اسپیکر گنے۔ کسی نے کہا حاجی صاحب آپ حج کرنے گئے تھے یا اسپیکروں کی گنتیاں لگانے گئے تھے؟ یعنی حاجی تو بن گیا مگر عقل نہ آ سکی ہے اس کے پاس۔ انسان اور آگے بڑھیں، ذرا قریب ہو کر بات کریں۔ کبھی کبھار ہم خود چاہتے ہیں زیارتوں پہ، ہم قم ہوتے ہیں، زیارتوں پہ لوگ آتے ہیں پاکستان سے، کہتے ہیں قبلہ یہ سنا ہے یہ قم کا سوہان بڑا مزیدار ہوتا ہے، وہ دلا دیجئے۔ پتہ نہیں مشہد کے پستے، پتہ نہیں ایران کے پستے بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ دلا دیجئے۔ وہ زعفران مشہد کا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیوں لے رہے ہو؟ کہتے ہیں جائیں گے جب لوگ ملنے آئیں گے تو ہم ان کو گفٹ دیں گے۔ میں اکثر ان سے کہتا ہوں آپ نے پستے دے دیے، پتہ نہیں سوہان دے دیا، وہ کھائے گا، ایک ڈکار مارے گا، کہے گا شکریہ بہت اچھا، محمد بھائی نے بہت اچھا ہمارے لیے سوہان لے کر آئے۔ اس کے بجائے اسے کرو ایک دعا کی کتاب لے کر جاؤ۔ آپ سو رہے ہوں گے اپنے بستر پہ، وہ نماز شب کے بعد زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوگا، فری میں وہ ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا چلا جائے گا۔ انسان وہ کام کرے عقل کے حساب سے۔ کربلا سے جاتے ہو تو کفن لے کر آؤ، مگر اگر کوئی میاں اپنی بیوی کے لیے کربلا سے کفن لے کر آئے، دیکھیے گھر میں کیا شامت آئے گی کہ اس کی جو بیوی ہوگی کہے گی تو مجھے مارنے کے پیچھے لگ گیا ہے، کربلا سے کچھ اور لے کر آ جاتے، کوئی ڈریس لے کر آتے، عبایا لے کر آ جاتے، کم بخت کفن کیوں لے کر آئے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل کمال تک نہیں پہنچی۔ 5 برس کے بچے سے کہوں گا تمہیں شادی کرنی ہے یا چاکلیٹ چاہیے، تو بچہ کہے گا مجھے چاکلیٹ چاہیے، مگر یہی 5 برس کا بچہ جب 18 سال کا ہو گیا، اب میں نے اس سے پوچھا چاکلیٹ چاہیے یا بیوی چاہیے، کہے گا مولانا یہ کیسا تقابل کر رہے ہیں، کہاں یہ کہاں وہ، آپ میری شادی کروا دیجئے۔ کیا ہوا؟ کیونکہ اس کا جسم بالغ ہو گیا ہے تو اس کی پسند تبدیل ہو گئی ہے۔ ہم سب کے جسم تو بالغ ہیں مگر عقل ابھی تک بالغ نہیں ہوئی ہے۔ جسم بالغ ہو چکے ہیں، سب بالغ ہیں، جسم بچے ہیں ہمارے پاس، شادیاں کر لی ہیں، مگر عقل بلوغ تک نہیں پہنچی ہے۔ اگر عقل کو بلوغ تک پہنچانا ہے وہ ہمیں در اہل بیت کی طرف آنا پڑے گا۔ آئیے جلدی جلدی سے میں آپ کو چند نسخے بتاؤں جس سے ہماری عقل مکمل ہوتی ہے کہ اہل بیت نے کھانے والی کون سی چیز بتائی جس سے عقل مکمل ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، بڑھتی ہے، دعا کون سی پڑھو اور کون سی صفت اپناؤ۔ اب آئیے پہلے کھانے والی چیز سے کرتے ہیں شروع کہ جو چیزیں اہل بیت نے فرمایا وہ کھاؤ، تمہاری عقل مکمل ہوگی، عقل بڑھتی چلی جائے گی۔ پہلی چیز مولا نے فرمایا کہ بے ایک فروٹ ہے جو KPK میں ملتا ہے، اپنا کشمیر سائڈ سے ہم ابھی آ رہے ہیں، ادھر بھی ہم نے دیکھا یہ بے کا فروٹ ملتا ہے، سیب کی طرح ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، ایران میں بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بے جس کو کھلاؤ گے اس کی عقل بڑھے گی۔ یہاں تک فرمایا بے کے فروٹ کے بارے میں اگر کنجوس کو کھلاؤ گے تو سخی بن جائے گا، اگر بزدل کو کھلاؤ گے تو دلیر بن جائے گا۔ ہم آسٹریلیا میں کبھی کبھار جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے قبلہ چندے کا اعلان کر دیں، میں ان کو ہنس کے کہتا تھا پہلے ایسے کرو تبرک میں بہ لے کر آؤ، مومنین سخی ہو جائیں گے تو خود ہی جیب سے پیسے نکال کے تمہارے چندے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہ کے بارے میں بڑے فوائد ہیں۔ کہا اگر پریگننٹ عورت، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ اگر یہ بہ کا پھل کھائے گی اس کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ یہ پہلی چیز جس سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کندر۔ کندر کاف نون دال رے اور کاف پہ ایک پیش ہے۔ کندر ایک گوند ہے، ایک گم ہے جو درختوں سے سینکڑوں گوندیں نکلتی ہیں، مگر ایک خاص گوند ہے جس کو کندر کہا جاتا ہے۔ پنساری سے آپ پوچھ لیں آپ کو مل جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں اگر یہ شخص کھائے گا، اور 8ویں امام کے بارے ملتا ہے کہ مولا اور تقریباً نہیں بالکل مکمل سب کے سب 14 معصومین کا طریقہ یہ تھا، فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک مصلی سے اہل بیت نہیں اٹھتے تھے۔ اور مولا فرماتے ہیں اس موقع پر ایک انسان ہے جو بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہے، دوسرا ہے جانماز پہ بیٹھا ہے، بزنس والے کو پیسے کم ملیں گے، جانماز والے کی رزق میں زیادہ برکت ملے گی۔ یعنی یہ وہ وقت ہے کیونکہ ٹائم کا سیکوینس بدل رہا ہے، فجر نہ رات ہے نہ دن ہے، رات اور دن کے درمیان کا ایک خاص ٹائم ہے، یعنی رات سے سیکوینس بدل رہا ہے،
دن میں داخل ہو رہے ہیں، اسی لیے کہا اس وقت ضرور عبادت میں گزارو اور بیکار کام نہ کرو اور سویا نہ کرو، کوشش کرے انسان اس ٹائم نہ سوئے۔ اب آئیے دیکھیے اس ٹائم پہ مولا فجر کی نماز سے طلوع آفتاب تک 8ویں امام عبادت کیا کرتے تھے، اور جب جانماز سے اٹھتے تھے پہلے کام کیا کرتے تھے؟ کندر چبایا کرتے تھے۔ کندر ایک گوند ہے، اس کو چبایا جاتا ہے، پھر تھوک لیا جاتا ہے، یا نگل بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب اس گوند کے بارے میں بتلایا گیا ہے اس سے تمہاری عقل بڑھے گی، مگر اس کے اور فائدے بھی ہیں۔ اب دیکھیے کتنی عجیب اور گہری حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر پریگننٹ عورت، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر یہ گوند کھائے گی، اگر اس کا لڑکا پیدا ہوگا تو دلیر پیدا ہوگا، اگر لڑکی پیدا ہوگی تو اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے والی لڑکی پیدا ہوگی۔ میں قربان جاؤں امام کی عظمت پر، مولا کو ہماری صحت کا خیال ہے، ہمارے بچوں کی صحت کا خیال ہے، پھر ہماری بچیوں کے رشتوں کا بھی خیال ہے۔ عجیب ہے مولا کی وہ عظمت کہ مولا ایک چیز کھا لو، اس سے تمہارے ہزاروں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ دوسری چیز، پہلی چیز کیا تھی ذرا بتائیے؟ بے، دوسری چیز کندر۔ اب آئیے تیسری، 4 چیزیں آج کے لیے کافی ہیں۔ تیسری چیز کون سی ہے جو عقل کو انسان کو بڑھاتی ہے؟ وہ فرمایا سرکہ، ونیگر۔ مگر کون سا سرکہ؟ دیسی سرکہ۔ حدیث میں فرمایا لا ما افسدتمو، وہ سرکہ نہ کھانا جسے تم نے خود بگاڑا ہے، بلکہ وہ سرکہ کھانا جو خود سے بگڑا، یعنی دیسی طریقہ۔ کیونکہ سرکے بننے کے 2 طریقے ہیں، سرکہ بنتا ہے انگور، انگور سے شراب، شراب سے سرکہ۔ مگر کارخانوں میں یہ سارا پروسیس ایک رات میں ہو جاتا ہے، گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، مگر دیسی سرکہ بنتے بنتے 40 دن رکھتے ہیں۔ پہلے انگور سے شراب بنتا ہے، شراب سے پھر سرکہ بنتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں سرکے کے بارے میں یشد العقل، عقل کو مضبوط کرے گا، یفتح الصدود، تمہاری رگوں کو کھول دے گا، جو دل کے بلوکیج ہیں انہیں کھول دے گا۔ بلکہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المائدۃ التی، خدا اور خدا کے فرشتے اس دسترخوان پہ درود بھیجتے ہیں جس پہ سرکہ پڑا ہوا ہوگا۔ یعنی اتنا اہم ہے۔ مولا کے پاس نعوذ باللہ ٹائم زیادہ تھا کہ سرکے کے بارے میں حدیثیں بتائیں، سیب کے بارے میں حدیثیں بتائیں، بے کے بارے میں۔ مولا چاہتے ہیں ہمارا طرز زندگی، ہمارا کھانا پینا بھی وہی ہو جو علی اور آل علی کا طریقہ تھا، ہمارا کھانے پینے کا اسٹائل وہی ہو۔ ہمیں اکثر معلوم ہی نہیں ہے، اہل بیت نے یہ چیزیں ہمیں بتلائی ہیں۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ اور چوتھی آخری، کرفس۔ کرفس ایک سبزی ہے، لمبی لمبی اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، جس کو انگریزی میں سیلری کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی حدیث میں فرمایا یہ تمہاری عقل کو بڑھائے گی۔ اب یہ 4 چیزیں ہو گئیں کھانے والی۔ اچھا ایک چیز جو ہے کرنے والی، وہ کون سی ہے؟ وہ ہجامہ کے بارے میں کہا گیا ہے یہ تمہاری عقل کو بڑھائے گی۔ ہجامہ کیا ہے؟ پیٹ سے جب خون نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہجامہ۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اس پہ تھوڑا اشارہ کیا جائے گا۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں ہجامہ یعنی ویٹ کپنگ جس کو کہا جاتا ہے، یہ 5 چیزیں تمہاری عقل کو بڑھائیں گی۔ اب آئیے وہ کون سی دعا ہے، میں کون سا ذکر کروں جس سے میری عقل بڑھے؟ فرمایا جب آیت اللہ حسن زادہ عامری سے کسی نے پوچھا عقل بڑھانے کا ذکر کیا ہے، انہوں نے بہت آسان ذکر بتایا، آپ سب کو وہ ذکر آتا ہوگا، چلتے پھرتے یہ ذکر پڑھیں، اور یہ ذکر بہت جلدی اثر کرنے والا ہے۔ اس ذکر کا فائدہ یہ ہے اگر کوئی انسان 100 تسبیح روزانہ اس ذکر کی پڑھے گا اس کا دل نرم ہو جائے گا، آنسو بہت جلدی آئیں گے۔ اور اس ذکر کا اصل فائدہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی عقل بڑھے گی۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اے خدا تو زندہ بھی ہے اور قائم رکھنے والا ہے، میرے مردہ دل کو زندگی دے دے، میری مردہ عقل کو زندگی عطا فرما۔ یہ ذکر بہت اچھا ہے۔ اب آئیے ان صفات کی طرف، وہ کھانے پینے کا، یہ ذکر کا وہ کون سی صفات ہیں جس سے ہماری عقل بڑھ سکتی ہے، اور اس میں مجلس کو اگلے مرحلے میں داخل کر دوں گا میں۔ وہ صفات فرمایا حدیث میں کلو شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب، ہر شے کو عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ادب کی ضرورت ہے۔ جس میں ادب آ گیا اس میں عقل آ گئی، جو بے عقل ہے وہی بے ادب ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ملتا ہے رب زدنی علما، رب زدنی عقلا، آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ رب زدنی عقلا کسی نے قرآن میں پڑھا ہے؟ نہیں۔ رب زدنی علما پڑھا ہے آپ نے؟ ہاں، قرآن میں ملتا ہے رب زدنی علما، خدایا میرے علم کو بڑھا دے۔ یہ نہیں کہا رب زدنی عقلا، میرے عقل کو بڑھا دے، کیونکہ عقل ایک ٹول ہے، ایک چشمے کی طرح ہے، تمہیں اس ٹول کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ علم بڑھاؤ، بے شک علم سپورٹ کرے گا، مگر اس ٹول کو استعمال کرو۔ اب کون سی چیز بڑھاتی ہے ہمارے عقل کو؟ ادب کی صفت۔ فرمایا
کچھ لوگ اپنے بچوں کے لیے میراث میں گاڑی چھوڑتے ہیں، کچھ گھر چھوڑتے ہیں، کچھ دولت چھوڑتے ہیں، کچھ بینک بیلنس میں پیسے چھوڑتے ہیں، مگر مولا فرماتے بہترین ورثہ جو تم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ سکتے ہو، لاؤ میراث کل ادب، ادب سے بہتر کوئی میراث نہیں ہو سکتی ہے۔ بچوں کو تم ادب سکھا دو، تمہاری زندگی میں تم نے بہترین تربیت کر دی ہے۔ ادب اگر آ جائے یقین جانیے زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ دیکھیں گے شیطان کی عبادتیں زیادہ تھیں یا حضرت آدم کی عبادتیں زیادہ تھیں؟ بے شک سب جانتے ہیں شیطان کی عبادت زیادہ تھی۔ 6000 سال عبادت کی، 2000 سال کا ایک سجدہ، وہ بھی اس دنیا کے 6000 سال نہیں، اس دنیا کے 6000 سال، یعنی 6000 سال کو ملٹیپلائی کریں 1000 سے، تب جا کے شیطان کی عبادت کا ٹائم بنتا ہے۔ یہ اس کی عبادتیں تھی اتنی زیادہ، مگر وہ راندہ دربار کیوں بن گیا؟ شیطان نے غلطی کی، حضرت آدم نے ترک اولا کیا، مگر شیطان ڈٹ گیا، حضرت آدم نے توبہ کی۔ وہ بے ادب تھا، یہ با ادب تھے، وہ با ادب تھے، تبھی تو اللہ نے اس کو نبی بنا دیا، اور یہ آج تک لعین شیطان اللعین اور رجیم رہا ہے۔ حضرت موسیٰ آئے اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر آئے، درمیان میں فرعون بیٹھا ہے، ادھر سے موسیٰ آئے، ادھر سے جادوگر آئے۔ اب جادوگروں کو ہدایت کیوں ملی؟ جادوگروں کا جملہ یہ قرآن میں درج ہے۔ جادوگروں نے موسیٰ سے کیا کہا؟ موسیٰ سے کہا دیکھا جادوگروں نے، یہ موسیٰ ہے، اپنے زمانے کے نبی ہیں، اپنے زمانے کے بڑے ہیں۔ ایک جملہ کہا موسیٰ سے، کیا کہا؟ موسیٰ پہلے آپ عصا پھینکیں گے یا پہلے ہم رسیاں پھینکیں؟ بس یہی جملہ خدا کو پسند آ گیا، تم نے میرے حبیب کا ادب کیا ہے، ہم تجھے ہدایت دیں گے۔ اور وہ سجدے میں گر گئے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ ایمان لے آئے۔ کیوں؟ ادب کی صفت کی وجہ سے۔ مولا رسول اللہ ہیں، گود میں مولا علی ہیں، مولا علی ہیں، گود میں رسول اللہ کا سر ہے۔ مولا رسول اللہ نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، مگر مولا علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ ہم یہ معجزہ اکثر سنتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں جانتے معجزہ ہوا کیوں تھا کہ رسول اللہ کا سر علی کی گود میں تھا۔ علی نے اپنی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، علی نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، فضیلت کا وقت گزر رہا تھا، مگر علی نے سوچا کیا کروں کہ اگر میں نماز کے لیے اٹھوں گا تو رسول کی نیند خراب ہو جائے گی، اور اگر نماز کے لیے نہیں اٹھوں گا میری فضیلت کا وقت نکل جائے گا۔ علی وہ با ادب تھے کہ علی نے فیصلہ یہی کیا کہ نماز کی فضیلت کا وقت گزرتا ہے تو گزر جائے، نبی کے ادب میں خلل نہ آنے پائے۔ نبی کے ادب میں خلل نہ آنے پائے۔ رسول اللہ اٹھے، یا علی عصر کی نماز آپ نے پڑھی؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ سو رہے تھے، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس وقت وہ معجزہ ہوا جس کو ہم سورج کو پلٹانے کا معجزہ کہتے ہیں، یعنی سورج اگر پلٹا ہے تو ادب علی کی وجہ سے پلٹا ہے۔ وہ ادب کی صفات اہل بیت کی ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور اگر ادب کو دیکھنا ہے تو واقعہ کربلا میں دیکھیے، حر نے 2 جگہ ادب سکھائی ہے۔ حر نے جب حسین کی سواری کو پکڑ لیا، حسین چاہتے تھے اس کے ادب کو آزمائیں، کہا تیری ماں تیرے جنازے پر روئے۔ ایک مرتبہ نظریں اٹھا کے حسین کو دیکھا، پھر نظریں جھکا دی، کہا عرب میں کوئی اور یہ جملہ کہتا، یہ جملہ پلٹا کہ میں ویسے ہی کہہ دیتا، مگر میں کیا کروں، آپ کی ماں سوائے درود و سلام کے کسی اور شے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ ادب تھا حر کا۔ اور اسی طرح جب نماز کا وقت آیا، حر دشمن کی فوج کا سپہ سالار تھا، اپنی نماز خود قائم کر سکتا تھا، مگر آ گیا فرزند زہرا، آپ کی موجودگی میں کیسے نماز جماعت پڑھاؤں؟ علماء کہتے ہیں اگر ادھر اپنی جماعت قائم کر لیتے حر، اور اگر ادھر حسین کو پلٹا کے جواب دیتے تھے، حر کو کبھی ہدایت نہ ملتی۔ حر کو ہدایت ملی ہے ادب کی وجہ سے۔ کربلا داستان ادب ہے، ادب والوں کے داستان ہے۔ ادب کا داستان دیکھنا ہے، ادب کا عظیم، ادب کی بلندیوں تک پہنچے ہوئے کو عباس کہتے ہیں۔ عباس پانی لے کر آؤ، جی آقا۔ عباس جنگ نہیں کرنی، جی آقا۔ عباس مشق سکینہ لے لو، جی آقا۔ عباس مہلت لے لو دشمن سے، جی آقا۔ عباس نے ایک سوال نہیں کیا، نگاہیں اٹھا کے دیکھی نہیں۔ ادب کی عظمتوں کو عباس کہتے ہیں۔ یقین جانیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں در اہل بیت میں آئے، ادب سیکھیں، بزرگوں کا ادب، علماء کا ادب، سادات کا ادب۔ یہ ادب اگر ہم میں آ گیا
ہمیں ہدایت ملے گی۔ ادب جس کے پاس نہیں تھا وہ شمر تھا، شمر بے ادب تھا۔ شمر کی بے ادبی کی دلیل کیا ہے؟ حسین مولا جب خطبہ دیتے تھے، مثال کے طور پہ یہ شاید بات میں زیادہ سمجھوں، آپ بھی سمجھیں گے، جو ذاکر خطیب یہ ذات بہتر بات سمجھتا ہے، مجلس کے دوران اگر کوئی ڈسٹرب کر لے خطیب کی پوری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ حسین خطبہ دیتے تھے، خطبے کے دوران شمر ایک ایسی جملہ کہتا تھا، سب ہنس رہے ہوتے تھے حسین پہ، حسین چپ چاپ کھڑے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ یہ بے ادب تھا جو حسین کی تقریر کو بگاڑ لیتا تھا۔ اور اس اہل بیت سے ہم، مولا مجھے اس محرم میں بے شک دنیاوی چیزیں مانگیں اہل بیت سے، موسیٰ سے کہا موسیٰ اپنے کھانے کا نمک مجھ سے مانگ، یعنی دنیاوی چیزیں مانگیں اہل بیت سے بے شک، مگر اہل بیت سے ادب ضرور مانگیں۔ میں اپنے امام زمانہ سے وہ ادب کروں جو عباس نے اپنے امام زمانہ سے کیا تھا۔ ہاں عزیزو، یہ گریے کے دن ہیں، آئیں وہ گریہ کریں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ایک ذاکر کا واقعہ ہے، ایران کا رہنے والا ذاکر تھا، کہتا ہے اس کے پاؤں میں ایک زخم ہو گیا، اسپتال میں گیا، 2-3 مہینے اسپتال میں بیٹھا رہا، اس کی ران میں جو زخم تھا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، دعائیں کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، کہا تمہاری ٹانگ کٹے گی، 2 دن کے بعد تمہارا آپریشن ہوگا۔ کہا میں بس نا امید ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دل میں سوچا، اگر کسی امیر کے گھر پہ جاتے ہو، اگر امیر تجھے نہیں دے تو امیر کی چھوٹی بیٹی کو وسیلہ بنا کے جاؤ، امیر ضرور عطا کرے گا۔ جاؤں گا حسین کے گھر میں، مگر سکینہ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ کہتا ہے ایک مرتبہ کیونکہ میں ذاکر تھا، میں وہ جو شعر مجھے یاد تھے میں پڑھنے لگا، اپنے خواب میں روتا روتا سو گیا۔ کیا شعر پڑھا تھا؟ در شام دختری بود از حسین، کہ زندان شام میں حسین کی ایک بیٹی تھی، تنے تنہا وہ روتی تھی، چہرے میں شبیہ فاطمہ ہو چکی تھی، وہ مریم و آسیہ کی ثانی تھی۔ کہا میں روتا روتا سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا، آپ کے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہوں گے، میں نے خواب میں دیکھا آپ کے بچے اگر آپ کو کہیں لے جانا چاہتے ہیں تو اکثر کیا کرتے ہیں، بڑوں کی انگلی کو پکڑ کے کہیں لے کر جاتے ہیں کہ بابا یا اماں ادھر آؤ، میں آپ کو کوئی چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے خواب میں حسین کو دیکھا اور سکینہ نے حسین کی انگلی کو پکڑا ہوا تھا اور میرے کمرے میں لا رہی تھی، بابا یہ بیمار ہے۔ کہا حسین کمرے میں آئے، حسین نے مجھے کہا کہ تو میری بیٹی سکینہ کے مسائل پڑھ رہا تھا؟ جی آقا میں پڑھ رہا تھا۔ ذرا پھر سے پڑھو۔ کہتا ہے میں نے پھر سے پڑھا، شہر شام دختری بود از حسین، شہر شام میں حسین کی ایک بیٹی تھی، تنے تنہا وہ روتی تھی، چہرے میں شبیہ فاطمہ ہو چکی تھی، وہ مریم و آسیہ کی ثانی تھی۔ کہنے لگا میں نے یہ شعر دوبارہ سے پڑھی، جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا یہ خواب نہیں تھا، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا، میرے اطراف نرسیں اور بیمار زارو قطار رو رہے تھے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے میرے بازو سے مجھے پکڑا اور چیک اپ کے لیے لے گیا، تم تو کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے، اپنا پاؤں دکھاؤ۔ میں نے پاؤں دکھایا، پاؤں میں کوئی زخم نہیں تھا۔ کہا دوسری ٹانگ دکھاؤ۔ میں نے کہا خدا کی قسم میری اس پاؤں میں زخم تھا۔ کہا کیسے ٹھیک ہو گئے؟ میں نے کہا حسین کی سکینہ نے مجھے شفا دے دی، حسین کی سکینہ نے مجھے شفا دے دی۔ ہاں عزیزو، یہ چھوٹی بچی ہے حسین کی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بڑی بڑی گرہوں کو کھول دیتی ہے۔ ہاں عزیزو، یہ کہتا ہے میں چلا گیا۔ 1-2 ہفتے کے بعد میں نے سوچا جو بیمار میرے ساتھ تھے، 1-2 مہینہ اسپتال میں رہا تھا، ذرا ان سے جا کر مل لوں۔ میں اسپتال میں آیا، اسپتال والوں سے کہا مجھے اپنے دوست مریضوں سے ملنا ہے، تو اسپتال والوں نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے کہا اس اسپتال میں ابھی کوئی پرانا مریض نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جس دن حسین یہاں پہ آئے تھے نا، حسین نے سب کو شفا دے دی ہے، کوئی مریض نہ رہا۔ ہاں زہدارو، آج اس بچی پہ گریہ کرتے ہیں۔ ایک سخت جملہ سنو گے، علماء سے ہم نے سنا ہے یہ جملہ، اس بچی کو پوری زندگی میں بابا نے اتنے بوسے نہیں دیے جتنے شمر نے تماچے مارے۔
السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ. بس ایک روایت کی زحمت ازادارو، جس نیزے پہ میرے آقا حسین کا سر تھا کربلا سے شام کے راستے میں وہ پتھر میں گڑ گیا. سپاہی نے بہت کوشش کی نیزہ نکالے مگر نیزہ نہ نکلا. سپاہی نے شمر سے کہا حسین کا سر، وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر ہے زمین میں پھنس گیا ہے، نہیں نکلتا. شمر نے کوشش کی مگر نہ نکلا. جانتے ہو شمر نے کیا ظلم کیا؟ شمر نے ہاتھ میں تازیانہ اٹھایا اور پشت سجاد پہ یوں زور زور سے برسایا. سید کی پیٹھ لہو لہا ہو گئی. کہا سجاد اپنے بابا سے کہو آگے کیوں نہیں جاتا. سید سجاد جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اٹھے، نیزوں سے گزرتے چلے گئے. سر اٹھا کے دیکھا، ارے یہ تو بھیا علی اکبر کا سر. آگے گئے، سروں سے گزرتے چلے گئے، بابا کے سر کے قریب پہنچے. سر اٹھا کے نیزے کو دیکھا، ایک درد بھرا جملہ کہا. کیا کہا؟ کہا بابا 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 اب میری پیٹھ میں طاقت نہ رہی، شمر کے تازیانوں کو برداشت نہیں کر سکتا. بابا آپ آگے کیوں نہیں جاتے؟ یا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، سجاد سجاد میری سکینہ اونٹ سے گر گئی. اللہ جانے سیدانی اونٹ سے کیسے گری، قافلے سے پیچھے رہ گئی ہے. اب ایک مرتبہ جب بی بی زینب نے یہ سنا، بی بی زینب بھی سواری سے اتری، سکینہ کو تلاش کر رہی ہے. سکینہ کہاں ہو؟ تجھے بابا بلا رہے ہیں. شام غریبہ بھی زینب نے سکینہ کو ڈھونڈا تھا جب حسین کے سینے پہ پایا تھا، مگر یہاں مقتل نہیں، یا ریگستان ڈھونڈ رہی ہے. بی بی زینب نے عجیب منظر دیکھا، ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، سکینہ اس کی گود میں بڑے آرام سے سو رہی ہے. بی بی زینب حیران، ہماری بچی تو غیروں کی گود میں سوتی نہیں، سکینہ آج کیسے غیر کی گود میں سو گئی ہے. بی بی زینب قریب گئی، سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، اس پردے دار برقعے والی بی بی سے کہا، اے بی بی تمہارا شکریہ، تو نے ہماری بچی کے ساتھ پیار کیا ہے، اور پہلی مرتبہ تو پہلی شخص ہے جس نے پیار کیا ہے. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کسی نے تماچے مارے، کوئی بالیاں کھینچ کے چلا گیا. تو نے مجھ پہ احسان کیا، کل کا قیامت کے دن اماں زہرا سے کہوں گی تیری شفاعت کر دے. اور بی بی دوسری بات جس نے مجھے حیران کیا، ہماری بچی تو غیروں کی گود میں سوتی نہیں، یہ کیسے آپ کی گود میں سو گئی؟ سنو گے فاطمہ زہرا نے کیا کہا؟ عجب نہیں کہ فاطمہ زہرا نے کہا، زینب کیسے یہ بچی میری گود میں نہ سوئے، میری گود میں تو حسین سوتا تھا، میری گود میں تو حسن سوتا تھا.
بی بی زینب حیران، یہ کون بی بی ہے جو اس انداز سے کہہ رہی ہے؟ کہا بی بی آپ کون ہیں؟ آپ کی آواز بھی سنی سنائی لگ رہی ہے۔ کہا زینب تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ جب حسین مدینے سے چلے میں جنت البقیع سے چلی۔ اب آزادہ رو جیسے زینب نے دیکھا اماں آ گئی، اب جو جگر میں زخم تھے وہ زباں پہ آئے۔ کہا اماں میرے عباس کے بازو کٹے، اماں میرے اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، اماں میرے قاسم کی لاش پامال ہوئی، اماں میرے اصغر کے گلے پہ تیر لگا، اماں میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی ظالم ضرب مار رہا تھا۔ سن سکو گے فاطمہ زہرا نے کیا کہا؟ فاطمہ زہرا نے کہا زینب تو 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی، مگر زینب جب شمر گلا کاٹ رہا تھا حسین کا سر میری گود میں تھا، میں فریاد کر رہی تھی نہ مارے ظالم نبی کے چومنے کی جگہ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہماری اس خلیل سے عبادت و قبول فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔